बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, ब्रॉडशीट का नाम आप अपनी स्क्रीन्स पर पिछले 2 हफ्ते से सुन रहे होंगे। ये ब्रॉडशीट है क्या और क्या करती रही और पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है और पाकिस्तानी सियासत में इसकी वजह से खलबली क्यों मच गई है, आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज एक बार फिर सेनेट में मौजूए गुफ्तगू असल में तो जीबी के इंतखाबात थे, लेकिन आज ब्रॉडशीट पर गुफ्तगू होती रही। आज सेनेट में ऑपोजिशन के क्या क्या सवालात थे, जरा वो सुन लीजिए। आज अखबार में लिखा है कि काबीना की एजेंडा पे था ये, और ये सीक्रेट एजेंडा पे था, और करंट नैब बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल करी। इसकी क्यों नहीं बात कर रहे भाई? Why are they instead of saying कि जी वो फलां डार साहब ने कांटेक्ट किया, वो किसी को मिल नहीं रहे, फिर हम सबको लपेट में लाने क्योंकि यहाँ बात की जाएगी। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट दर हकीकत इस तमाम चीज़ की जड़ है, वो मुआहिदा है जो नैब का और ब्रॉडशीट का बना, और वो मुआहिदा जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर किया गया कि जिस जमात को वो सूबे के अवाम वोट नहीं करना चाहते, जिस जमात को वो हरा के आजाद उम्मीदवार इंतखाब जीतता है, वो उसी जमात में शामिल हो जाता और गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत बन जाती या बनवा दी जाती। ना सिर्फ सेनेट बल्कि आज ब्रॉडशीट ज़बान ज़द-ए-आम रहा। ब्रॉडशीट के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने की और शहजाद अकबर साहब ने 2 अहम जजमेंट्स सामने रखी, एक 2016 की, एक 2018 की। 2016 की और 2018 की जजमेंट्स में था क्या, उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले शहजाद अकबर साहब ने क्या बोला वो सुन लीजिएगा। ये मुआहदा होता है सन 2000 में, 28 जून 2000 में ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। डेट है जून 2000। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में उस वक्त। इसके साथ साथ एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये 2 मुआहदे हुए, एक जून 2000 में हुआ, दूसरा जुलाई 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में, ये अब एक दूसरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से डील करके सऊदी पैलेस सऊदी अरेबिया चले गए। तो ये प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि बेसिकली ब्रॉडशीट को पाकिस्तान ने जो पेमेंट करनी है वो $21.5 मिलियन है। अब ये 21.5 मिलियन डॉलर्स के अंदर से $20.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के असासा जात की छानबीन के हवाले से ब्रॉडशीट को देना बनता है, जिसके अंदर से $1.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की छानबीन के हवाले से पेमेंट बनती है, और $19 मिलियन शरीफ खानदान के सरबरा अब जो है नवाज शरीफ साहब, उनके असासों के हवाले से छानबीन के लिए ब्रॉडशीट को देना पड़ेगी। याद रहे कि आज की ही प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये बात भी वाज़ेह की गई कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बकौल शहजाद अकबर साहब के $7.3 मिलियन नैब को दिए, और हाईवे के जो टैक्सेस वगैरह हैं उसके अंदर से किकबैक्स $160 मिलियन थी। अब ये इल्ज़ामात तो हैं, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चलता रहेगा या कोई कानूनी चाराजोई भी की जा सकेगी? ये मामला 2000 में स्टार्ट होता है मुशर्रफ एरा के अंदर, और मुशर्रफ के ज़माने में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान ब्रॉडशीट के साथ एक मुआहिदा करता है कि आपने फला लोगों के हवाले से छानबीन करनी है कि पाकिस्तान का पैसा कौन कौन बाहर लेकर जा रहा है। अब जब छानबीन शुरू होती है तो तकरीबन अक्टूबर 2003 में आकर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। मामला चला जाता है खटाई के अंदर, और 2008 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो $1.5 मिलियन पे करता है जेम्स जेरी नामी एक शख्स को। ये जेम्स जेरी नामी एक शख्स फेक ब्रॉडशीट, यानी एक और कंपनी बनाई गई, ब्रॉडशीट के नाम पे बनाई गई, लंदन के अंदर और मैनाफाइल्स के अंदर नहीं ये बेसिकली रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी को $1.5 मिलियन पेमेंट करता है, जिसके हवाले से भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के खिलाफ एक डिसीजन आता है। 2016 की जजमेंट और 2018 की जजमेंट। 2016 की जजमेंट जिसके अंदर ये डिसाइड होना था कि
کتنا کہ کیا پاکستان کی پیمنٹ کرنا بنتا بھی ہے, پاکستان کیا پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, براڈ شیٹ کو یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا, اور 2018 میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کیا پاکستان کتنی پیمنٹ کرے گا کاوے مساوی کی براڈ شیٹ کو. تو دونوں ہی کیسز کے اندر ہم ہار گئے اور ہمیں پیمنٹ بھی کرنی ہے اور وہ پیمنٹ کا تعین بھی ہو گیا. آج یہ دونوں ججمنٹس جو شہزاد اکبر صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر پبلک کی, اس حوالے سے ایک بڑا مسئلہ, بڑا سبکی کا نشانہ پاکستان کو بننا پڑا. اسی حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہوں گے میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب موجود ہیں, رانا مبشر صاحب موجود ہیں اور شوکت پراچہ صاحب موجود ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر باقاعدہ شو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جنرل صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. جنرل صاحب براڈ شیٹ کوئی پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہم سن رہے ہیں, آج بھی سینٹ میں اسی کی گونج آئی اور شہزاد اکبر صاحب بھی لگے ہوئے تھے بتانے کہ براڈ شیٹ کی وجہ سے بیسیکلی سارا خمیازہ جو ہے عوام کو بھگتنا پڑا. جنرل صاحب اب براڈ شیٹ جو معاملات ہونے تھے وہ ہو گئے, 2000 کے اندر نیب اور براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا وہ ہو گیا. ٹو بی پریسائز شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں $1.5 ملین دیے ہیں ابھی تک براڈ شیٹ کو. لیکن اب جو پچھلی کرپشن ہوئی, جو حکومتوں کو معلوم تھی, مشرف گورنمنٹ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم تھا یہ سب, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کارروائی نہیں کی, NRO دے دیا. جنرل صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کیا مورد الزام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا جواب ہے 2 حصوں میں. پہلی بات یہ کہ میرے علم کے مطابق جو بھی اس نے انفارمیشن براڈ شیٹ والے نے دی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اوپر آگے مقدمات چلائے جا سکتے, اس کو استعمال کیا جا سکتا. یہ اسی طرح جیسے نیب میں ایک آدمی اپلیکیشن بھیج دیتا اور وہ کہتا ہے جی فلاں آدمی نے یہ کرپشن کی ہے, فلاں بلڈنگ اس کی ہے, فلاں اس کا ہے, لیکن اس کے شواہد اور کوئی نہیں ہوتے کیونکہ یہ بے نامی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ انفارمیشن تھی اس زمانے میں کہ اس سے مطمئن نہیں تھے جو کہ یہ مہیا کر رہا تھا انفارمیشن. یہ تو ہوا یہاں تک. لیکن جہاں تک NRO کا تعلق ہے, جو کہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیگوشیٹ کیا ان سے, وہ قطع نظر اس کے کہ جس نے NRO نیگوشیٹ کیا وہ بھی کرپٹ لوگ تھے اور انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہوا تھا, لہذا وہ مشرف سے یہ معافی چاہتے تھے. لیکن مشرف صدر تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کام کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ملک کا پیسہ کھا جائے تو جو بھی اس وقت حکمران ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کا ذاتی پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو NRO کر دے, معافی دے دے. یہ پیسہ ہوتا ہے ملک کا, عوام کا, اور یہ آپ کے اوپر ایک امانت ہے. اگر آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے تو کم از کم معافی تو نہ دیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے دور میں کچھ غلطیاں اور بھی ہوئی, لیکن یہ ایک سب سے بڑی غلطی تھی. اور غلطی بھی کہنا میں سمجھتا ہوں بلنڈر تھا, ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ملک کو اس سے, اور خود ان کے لیے بھی بعد میں مہلک ثابت ہوا, حکومت ان کی گئی, کیونکہ اسی وجہ سے زرداری صاحب حکومت میں آئے, ورنہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ زرداری صاحب بھی اس ملک کے صدر ہو سکتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں در پہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہوا, وہ مشرف ہوں یا بعد کے حکمران ہوں, کوئی بھی اس میں مخلص نہیں تھا سوائے اپنی حکومت چلانے کے. کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں تو اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل مشرف نے یہ انتہائی غلط کام کیا. رائٹ جان صاحب. اچھا رانا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جنرل پرویز مشرف صاحب سوچ کیا رہے تھے ایک ایسے شخص کو معافی دینے کے یا NRO دینے کے ٹائم پر جس نے ملک کا مبینہ طور پر ملک کا پیسہ لوٹا, عوام کا پیسہ لوٹا اور وہ باہر لے گئے. تو مشرف صاحب ہاؤ کین ہی ایون forgive such a person؟ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, میں اس پہ آرگو نہیں کر سکتا, میں اس پہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا کسی کو بھی, کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک پروسیس شروع ہوا, اچھا شروع ہوا, اس پہ پولیٹیکل چیزیں آ گئی, اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جس بات پہ زور دیتے ہیں نا سب لوگ, وہ یہ ہے کہ کمپرومائزز, اس وقت بھی کمپرومائزز کیے گئے, آج بھی کسی نہ کسی صورت میں کمپرومائزز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی طرح کمپرومائزز آپ کرتے رہیں گے
تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جو آپ نے کمپرومائز کیے تھے اس لیے کیے تھے کہ وائٹ کالر کرائم کو آپ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے تھے, اور جو کچھ ہاتھ میں تھا مشرف کے اس نے اسی کو یوز کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل گین یا پولیٹیکل لیوریج حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ ساری چیزیں کر دی. اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جناب آپ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے سامنے لکھا ہوا ہے دیوار پہ کہ یہ کرپشن فلا اے بی سی بندے نے کی ہے, لیکن آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے عدالت میں, تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں اس کو لے کے اسی فرد کے پاس, اسی لیڈر کے پاس, اسی پولیٹیشین کے پاس, اور آپ کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ ہے, اینڈ اس کو بھی پتا ہے پولیٹیشین کو کہ جناب یہ پروف نہیں کر سکتے. لیکن ٹف ٹائم ملے گا, اس ٹف ٹائم کے بچنے کے لیے, اس مصیبت سے بچنے کے لیے اور رف اپ ہونے سے بچنے کے لیے وہ بھی کمپرومائز کر جاتا ہے, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے کوریڈورز آف پاور میں وہ بھی کسی حد تک کمپرومائز کر جاتے ہیں. رائٹ. اچھا پراجا صاحب, یہ آج بڑی بڑی لمبے لمبے چوڑے ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, 21.5 ملین ڈالرز پیبل براڈ شیٹ کو, جس کے اندر سے 20.5 ملین ڈالرز صرف نواز شریف صاحب کی وجہ سے پے کرنے پڑے. نواز شریف صاحب کے علاوہ 7.3 ملین ڈالرز کی شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پے کیا. اچھا میرا ایک پہلے تو سوال یہ کہ آج جا کر ہم لوگوں نے ریلیز کی ہے وہ ججمنٹ جو کہ پچھلے سال آئی, اتنا عرصہ کیوں لگا اس ججمنٹ کو ریلیز کرنے میں, اور کیا اس کے بعد کوئی قانونی چارہ جوئی کے لیے یہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں یا صرف اور صرف زبانی کلامی جنگ کے لیے؟ قانونی چارہ جوئی جب کی جاتی ہے تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک دی کانکریٹ سٹیپس, انیشیٹوز, وہ تو لیے نہیں گئے. قانونی چارہ گوئی کے لیے پچھلے سال جب شہزاد اکبر صاحب خود فرما رہے تھے کہ میں ملتا رہا ہوں جا کر اسی سے کوے موسوی سے, تو وہ بات تو کوئی نہیں بنی. یہ بڑی عجیب سی سٹوری ہے. آئی ٹیل یو, جو میں نے اسیس کیا ہے, میں نے بھی پروگرام کیے ہیں اس پہ, کہ آئی فاؤنڈ ایوری ون آن ڈیفینسو, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. موسوی آپ کے بارے میں کچھ کہہ دے, دوسروں کے بارے میں کچھ کہہ دے. اچھا مزے کی بات پراچا صاحب, اس نے پہلے تو گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہا نا کہ کوئی میں یہی کوئی جو 1 بلین وہ کہہ رہے تھے کہ جی 1 بلین, جو پرائم منسٹر نے کہا کہ سعودی عرب سے گیا لنڈن, یعنی 1 بلین ڈالر, 1 ارب یعنی 165 ارب روپے وہ گئے. پھر وہاں سے سنگاپور کا آیا. پھر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جی وہ پروف کوئی نہیں تھا اس کے پاس, موسوی کے پاس, تو اس لیے ہم نے اس کو پریس نہیں کیا. اب یہ جو 20 ملین ڈالر کی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی وہ ان کے ایون فیلڈ فلیٹ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے, وہ تو پہلے سے ہی پتہ تھا سب کو. رائٹ. کس سے نہیں, چودھری نثار علی نے کہا میں تو ٹھہر کے آیا ہوں وہاں پر, شیخ رشید بھی, ان کو بھی معلوم ہے. تو آپ نے کس لیے 20 ملین ڈالر دیے ہیں اس کو؟ دیکھیں نا, جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے, اور وہ پراپرٹی آپ کہتے ہیں ہم نے جرمانہ بھر دیا ڈیٹیکٹ کرنے کا, وہ اسی پراپرٹی میں جو ریفرنس آیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بیل دی, اسی پراپرٹی پہ بیل ہوئی ہے, اس پہ سزا نہیں ہوئی, اس پہ بیل ہوئی ہے. تو اس لیے یہ سارا پروسیس, ایک تو یہ پیمنٹ دی, مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کے ویورز کا پیسہ ہے جو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ٹماٹروں پہ بھرا ہے, انہوں نے شو پالش پہ جی ایس ٹی پہ بھرا ہے, انہوں نے چاول پہ جی ایس ٹی پہ بھرا ہے, انہوں نے شوگر پہ جی ایس ٹی پہ بھرا ہے. یہ کس کا, کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو پہلے ہمیں سنایا جاتا تھا نا بڑے بڑے جلسوں میں کہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے. اب یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو بھرا گیا ہے اور بغیر سوچے سمجھے بھرا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس سٹوری میں انتہائی افسوس کے بعد جو ایک ملک میں ہے نا کہ جی یہ احتساب از ٹینٹڈ ون, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ احتساب ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے, آرم ٹوسٹنگ کے لیے, وہ تو ثابت ہو گیا. ایک آپ معاہدہ کر رہے ہیں, پھر دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں این آر او ہو گیا تو معاہدہ ریووک کر دیا جائے, پھر معاہدہ ختم کر دیا جاتا ہے, پھر لٹیگیشن میں چلی جاتی ہے. ہمارے لوگ پیسے دے رہے ہیں, ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کولوراڈو والی ہے یا یہ لنڈن والی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا شوکت پراج صاحب, ہمارے تمام لیڈران نے, تمام ابھی سے لے کر ماضی تک کے, کسی نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کو سیریسلی لیا ہے not as a tool to gain political point, بلکہ ایک ایسا طریقہ کار جس سے واقعی میں عوام کے پیسے پاکستان میں واپس آئیں اور عوام کے اوپر لگے؟ جب ہم یہ بیس
بیس لائن پہ ایگری کر جائیں کہ یہ احتساب کا عمل ٹینٹڈ ہے, یہ سیاسی انتقام کے لیے ہوتا ہے, یہ اپنے مخالفین کو سنب کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کو ٹوسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کی آرم بریکنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے, پھر اس کے ریزلٹس یہی آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سادہ آدمی ہے یعنی جس کو پتہ نہ ہونا, آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, اس پرسوٹ میں آپ اتنے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. کوئی جیسے وہ علی ظفر, آپ کتنی بار اپنی ویل پہ جا کے وزیر اعظم سے ملی ہیں؟ ہم جرنلسٹ ہیں, ہم شو کرتے ہیں, نہیں مل سکتے. وہ کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے, وہ وزیر اعظم سے بار بار مل لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے پتہ ہے ان کی پراپرٹی, کسی کا پیسہ کہاں پڑا ہے, کسی کا پیسہ کہاں پڑا ہے. یعنی ہوگی دوستی, پر اچھا صاحب ہماری کون سی کسی سے دوستی؟ نہیں, دوستی نہیں ہے. دوست ہوتے تو وزیر اعظم صاحب کہتے کہ میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی بندہ آیا تھا, آئی ٹرسٹ پرائم منسٹر ورڈز, میں ان ورڈز کو آگے لے کے چل رہا ہوں. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ آیا تھا, اس نے یہ کہا. ابھی جو انٹرویو بول ٹی وی کو دیا اس میں یہ بات کہ ایک بندہ آیا تھا مجھے 2-3 بار. ہاؤ کم کہ کوئی بندہ اٹھ کے وزیر اعظم سے مل لیتا ہے؟ کون جا کے ملواتا ہے؟ انویسٹیگیٹ کریں, جو ملوایا اس کا کیا انٹرسٹ تھا, اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ سارا جو بڑا انفارچونیٹ ہے, اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ان کے اوپر آتا ہے. آپ نے اتنے بڑے پیسے دے دیے, آپ نے پیسے نہیں دیے. دوسرا ایلیمنٹ بھی اس کا جواب نہیں آیا. یوزولی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں, سفارت خانے کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں پڑا ہوتا. تو پراچی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت پری ایمپٹ کر رہی تھی کہ کیس ان کے خلاف آئے گا, اس لیے ہائی کمیشن میں اتنا زیادہ رقم بھیجی گئی؟ پہلے سے بھیجی ہوئی تھی, بعد میں تو نہیں بھیجی گئی, پہلے سے پڑی ہوئی تھی. What was going on then? اور یہ اینٹیسپیشن تو تھی نا کہ کنفسکیشن کے آرڈر آ رہے ہیں تو پہلے سے پیسے پلیس کر دیے, ورنہ اتنے پیسے نہیں رکھے جاتے. کوئی بتا دیں ہمیں کہ کیوں رکھے ہوئے تھے, یا کوئی پریسیڈنٹس بتا دیں کہ اتنا ہیوج اماؤنٹ فلاں جگہ پڑا ہوتا ہے. دیکھیں سیلری کا پیسہ ہوتا ہے, کچھ ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے, بٹ اتنے پیسے نہیں پڑے ہوتے. آپ کا مطلب $30 ملین جو ہے وہ پڑا تھا, وہ کورٹ نے آرڈر دے دیا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکٹ تھا. وہ کیا کنیکٹ ہے وہ مجھے نہیں پتا, میں کسی پہ الزام نہیں لگایا کرتا, ٹھیک ہے. اگر کنیکٹ نہیں تھا تو پھر اتنی ایکسپلینیشن آ جائے کہ یہ پیسہ کیوں ادھر پڑا ہوا تھا. رائٹ. یہ بہت ساری سٹوریز ہیں براڈ شیٹ میں. کون پھنستا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا یہ, یا پھر گولی کرا دی جاتی ہے, جیسے بہت سارے کیسز میں گولی کرا دی جاتی ہے. لیٹس سی, اب تو روزانہ ایک نیا ٹرن اینڈ ٹوسٹ آ رہا ہے اس سٹوری میں. یہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے نو بڈی نوز. رائٹ, پوائنٹ نوٹڈ. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. براڈ شیٹ ڈسکس کر رہے ہیں ہم, ایک ایسا معاملہ جو کہ معمہ بنا ہوا تھا. اب کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات آگے بڑھ رہے ہیں. جان صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ایک اور شخصیت کی بات, شیرپا صاحب کی بات چل رہی ہے, بار بار چل رہی ہے. $1 ارب کے اثاثے باہر بھیجنا پیسے. شیرپا صاحب ہوں یا اب زرداری صاحب کا بھی نام آیا, ان کی وائٹ رولز رائس باہر کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے بھی بات چیت کی. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا تو سب سے پہلے نام آیا تھا. ان تمام شخصیات کے خلاف اب کیا کارروائی پاکستانی حکومت کر سکتی ہے, یا یہ صرف اور صرف پریس کانفرنسز کی زینت بنا رہے گا سارا معاملہ, اور اب قانونی چارہ جوئی کا وقت گزر گیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کچھ کر سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم سارا اتنا تباہ حال ہے, اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں, جن کے شواہد یہاں ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. تو آپ کیسے, آپ نیب کی کاروائی دیکھ لیں, عدالتوں کا دیکھ لیں, ان کی کارگزاری سال سے پڑے میں. آپ راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے, یوسف گیلانی کا ہے, ڈاکٹر آسن کا ہے, شرجیل میمن ہے. کبھی آپ سوچئے کہ جب یہ کیس شروع ہوئے تھے تو شواہد اتنا تذکرہ تھا کہ جناب بالکل اب تو ان کے اعترافی بیانات ہیں. چودھری نثار نے کہا کہ جناب ڈاکٹر آسن کا 200 گھنٹے کا اعترافی بیان ہمارے پاس موجود ہے. کدھر گئے بھائی وہ؟ کیوں نہیں سزائیں ہوتی کسی؟ خواجہ سعد رفیق کا بھی کیس آپ دیکھ لیں, اس کو شخص کو قید رکھا کافی دیر, اسی طرح حچیمہ کو رکھا, فواد حسن فواد رکھا. کدھر گئے کیسز ان کے؟ جب پکڑتے ہیں کہتے ہیں جی شواہد زبردست ہے, ہر چیز موجود ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, پھر اس کے بعد اچانک وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. یہ سارا ایک کرپشن کا نیکسس ہے. لوگوں کو انڈر پریشر لا کے, ان سے پیسے کھا کے, پھر ان کو چھوڑنا, شواہد میں کمزوریاں پیدا کرنی. یہ اتنا گلا سڑا نظام ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں توقع کرنا
کہ عمران خان اکیلا اگر اچھی نیت رکھتا ہے تو وہ کسی کو سزا دلوا دے گا یا کچھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پورا نظام جو ہے یہ پورا. سوری I'm cutting you short here. آپ نے کہا عمران خان اکیلا اگر یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو کا احتساب کرے. عمران خان صاحب واقعی میں اپنی جماعت میں بھی اکیلے ہی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ احتساب کرایا جائے، یا ان کی جو آگے ٹیم ہے وہ بھی یہی سوچ رکھتی ہے؟ اب شہزاد اکبر، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کک بیکس مانگی، آپ نے بھی جو ہے وہ پیسے مانگے ساری چیزوں کو رفع دفع کرنے کے لیے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹیم میں بھی ہوں گے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو آپ کو اچھا آدمی جو کہ واقعی صاحب ایمان ہو، کہ اس کے سامنے ہر چیز پڑی ہو لیکن وہ اس کو ایمانداری سے دیکھے اور نہ لینا چاہے، وہ بڑے کم پھر ملتے ہیں. یہ بہت بڑی مشکل ہے. آپ دیکھیے یہ جو یہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، یہ سارے عمران خان کو ناکام کرنے کے حربے ہیں، اور یہ اس کے اپنے بیٹھے ہوئے لوگ. اب ندیم بابر ہے، اس کا دیکھ لیں، اس کے اوپر الزام ہے یہ LNG والا قصہ، اس کے ناک کے نیچے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ مخلص آدمی کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ اتنا بڑی تباہی ہو چکی ہے 10-12 سال میں اس معاشرے کی اور اس ملک کی، کہ یہ بہت مشکل. اور خاص طور پہ جب عوام میں شعور نہیں ہے. عوام آج بھی ایک کرپٹ آدمی کو اس طرح سر پہ بٹھاتے ہیں کیونکہ اندر سے وہ شرم حیا ختم ہو چکی ہے کہ کرپشن بھی کوئی بری چیز ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہو چکا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خدا تعالیٰ ہی کوئی حل اس کا دے دے ورنہ معاشرہ تو بہت غلط راستے پہ چڑھا ہوا ہے. رائٹ، پوائنٹ نوٹڈ. رانا مبشر صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے آج پرائم منسٹر کے کہنے پر کچھ جو 2 ججمنٹس ہیں وہ تو ریلیز کر دیں، پبلک کر دیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی اپنی باتوں سے ایسا لگا کہ جیسے شہزاد اکبر صاحب نے ان ٹائم پرائم منسٹر کو بتایا نہیں تھا اس سارے معاملے کے بارے میں. ایک انٹرویو ہوا ان کا، انہوں نے اس انٹرویو میں اس طرح کا کوئی شکوہ کیا ڈھکی چھپے الفاظ کے اندر کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو آگے پھر وہ جو کرنا چاہتے وہ کرتے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ان کی اپنی ٹیم بہت سارے معاملات سے ناآشنا رکھ رہی ہو، جس کی بنیاد پہ وہ جو کرنا بھی چاہ رہے ہیں، جو چارہ جوئی، چاہے قانونی چارہ جوئی ہو، چاہے مورل جو ہے وہ طریقے سے اپنے دشمن کو مات دینا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں دے پا رہے ہو؟ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ذرا سمجھ لیجئے جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ہوں گے حکومت میں، مریم بی بی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، آصف زرداری ہوں گے، یا عمران خان ہوں گے، کوئی بھی ہوگا حکومت میں، ہر چیز پہ ہینڈز آن انفارمیشن جو ہے کوشش کریں گے رکھیں، کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے پاس آئی بی ہے، ان کے پاس اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو 1 پیجر صبح دیتی ہیں ان کو. 1 پیج ان کو ناشتے پہ ملتا ہے بلٹس کی فارم پہ، اور وہ اس لیے ہوتا ہے آئیز کے لیے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئیز. That means کہ that is only for the Prime Minister, the Chief Executive of the country. وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ بڑی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، بلٹ فارم میں لکھا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے وقت کا اس کو اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے. ناؤ اب آگے چلیں اگر اس چیز سے، تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہر چیز میں. کوئی بھی لیڈر، جتنے میں نے نام لیے آپ سے، نواز شریف ہو، مریم بی بی ہو، بلاول بھٹو ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، زرداری صاحب ہو، وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. لیکن the point is کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے یا کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. وہ اس کو اپنے گرے یوز کرنا پڑتا ہے، اور گرے یوز کرتے ہیں لوگ. اور اگر آپ گرے یوز نہیں کریں گے اور آپ بالکل ایسی سب چیزیں لوگوں پہ چھوڑ دیں گے یا کیبنٹ کے ممبران پہ چھوڑ دیں گے آپ، اور آپ سمجھیں کہ وہ 100% ڈیلیور کریں گے، تو ایوری پرسن 90% لوگ جو ہے ہیومن ہیں، 10% کا ایج دے رہا ہوں میں، لیکن 90% لوگ ہیومن ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، اب میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے گڑبڑ کی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ڈیٹیل میں نیٹی گریٹیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو نہ بتائی گئی ہوں، کیونکہ نیٹی گریٹیز ہو سکتا ہے ان کے مطلب کی نہ ہو. رائٹ، ٹھیک. شوکت پراچا صاحب، اب یہ بات پچھلے 2 ہفتوں سے ہم لوگ براڈ شیٹ کو اینالائز بھی کر رہے ہیں، ہم ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آخر اس کا منطقی انجام ہونے کیا جا رہا ہے. آپ تھوڑے دیر پہلے پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے ڈیفینسو میں
हुकूमत भी डिफेंसिव पे है, PMLN भी डिफेंसिव पे है, पीपल्स पार्टी भी डिफेंसिव पे है। पीपल्स पार्टी के तो रहनुमा काफ़ी गुस्से में भी आ गए थे कि देखें जी आप ब्रॉडशीट की हर खबर उठा के चला रहे हैं। अब कसूर हमारा नहीं, कसूर ब्रॉडशीट का भी नहीं, कसूर तो उन लोगों का है जिनका नाम आ रहा है। ये बताइए कि अल्टीमेटली आप ये जो डिफेंसिव सिचुएशन है इसको किधर कल्मिनेट होते हुए देखते हैं? इज एनीबडी गोइंग टू स्टेप अप एंड टेल अस व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन? पहली बात तो ये है कि हर इस मुल्क में उठ के बाहर से आ जाए, वो कहे मेरे साथ एग्रीमेंट करें, पहला चार्ज होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट क्यों किया गया और किसने किया था। यानी आपको पता ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी है, वो कोलोराडो की कंपनी है या वो लंदन की कंपनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये प्रोसेस चल रहा था फिर आपने वो एग्रीमेंट कैंसिल क्यों किया। नंबर 3, ये मैं आपको क्राइम्स की लिस्ट बता रहा हूँ। नंबर 3, आपका एग्रीमेंट क्या मौसवी के साथ था या कोलोराडो वाली के साथ था? सही। आपने ब्लाइंडली पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपके खिलाफ फिर कोर्ट का वर्डिक्ट मौसवी के हक में आ गया। क्या आपने फाइट किया? ऑनेस्ट बताएं, ऑनेस्टली बताएं, आपको मालूम था कि ब्रॉडशीट में केस चल रहा है? आप इतना खुफिया रखते हैं चीज़ों को सिर्फ इसलिए। एग्जैक्टली व्हाई आई एम आस्किंग कि 2018 के अंदर हमें क्यों नहीं बताया गया, 2016 में क्यों नहीं बताया गया, 2019 में फैसला आया वो क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि आपने अपने अपोनेंट्स को क्रश करना होता है। फिर आप मीटिंग कर रहे हैं चुप करके जाकर, आपने किसी को बताया? वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे थे बैठ के उसी इंटरव्यू में कि मुझे बताया जाता तो मैं ये कर देता। इट मीन्स आप चीफ एग्जीक्यूटिव जिसकी वजह से आप पावर में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, SA to PM हैं, जो भी हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं बता रहे, आप जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। जो आप कह रही हैं ना कि किधर जाएगा, ये सारे डिफेंसिव हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैंने खुद शोज़ किए हैं, मैंने हुकूमत के लोग भी बुलाए हैं, अपोजिशन के भी। अपोजिशन गॉट दी अपर हैंड, उनको जो नवाज शरीफ के हक में आ गया कि नहीं नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं है, वो खुश हैं अपनी जगह पे। लेकिन इस मुल्क में आपको पता है रसगुल्ले खा लिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि रसगुल्ले खाने की कीमत क्या है, इम्प्लीकेशन नहीं, फिर पता चलता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो हमारे खिलाफ था, हमने खामखा पैसे ही मिठाई खा ली पहले। वो फिर बोला जाता है कि अंग्रेजी का जो फैसला है वो समझ नहीं आया, वो सारी चीजें। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जनरल साहब ये बता दें कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए? अब हम पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से सुन रहे हैं ब्रॉडशीट। अपोजिशन भी बार बार उसी चीज का ढिंडोरा पीट रही है, हुकूमत भी पीट रही है। करना क्या चाहिए? अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ज़बानी जंग चलती रहनी चाहिए या मोर शुड बी डन अबाउट दिस? नहीं, इसमें पकड़ दकड़ होनी चाहिए। इसका तरीकाकार ये है, और जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा कारगुजार रहा, इस पे JIT बैठनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। JIT जो है वो पाकिस्तान में, आप देखिए, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सजा हो सकी, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि एक JIT बना दी गई थी। अगर नैब के हाथ होता केस तो ये आज दिन तक खत्म हो चुका होता। बल्कि ये कह लीजिए कि जो JIT ने जबरदस्त काम करके दिया था, नैब ने उसको भी बिगाड़ा, वो भी केस ठीक से नहीं लड़ा इन्होंने। तो लिहाजा नैब के ऊपर भी एक JIT बिठानी चाहिए जो इनके जितने केसेस इन्होंने छोड़े हैं उनका तजिया करे और नैब के लोगों को पकड़े। और दूसरी तरफ ये है कि ये भी जो केस है ब्रॉडशीट वाला, इस पे भी JIT होनी चाहिए, जो 2003 से लेके आज दिन तक तमाम जो कुछ भी होता रहा इस पे उसका जायजा ले और केसेस उन लोगों पे बनने चाहिए। और ये चीफ जस्टिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत नहीं करेगी, ना कर सकेगी, क्योंकि इमरान खान के मशीर तो कभी उसको इस रास्ते पे नहीं आने देंगे। लिहाजा ये जरूरी है कि चीफ जस्टिस इस पर नोटिस लें और एक JIT ऑर्डर करें और इस सारे स्कैंडल को सामने लेके आए। इसमें PTI के लोग भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, सबकी पकड़ होनी चाहिए। राइट, चलिए मैं राना साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। राना साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब आखिरी सवाल ये बनता है कि अब इसके बाद वजीर आजम साहब को और हुकूमत को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पराचे साहब भी कह रहे थे हर कोई डिफेंसिव पर है, हुकूमत भी डिफेंसिव पर है, अपोजिशन भी डिफेंसिव पर है। काबिल मुसावी ने सबका ही नाम ले लिया इसके अंदर। वो 1 अरब मुशर्रफ गवर्नमेंट का, फिर 1 अरब जो है वो अभी की बात जो हुई, उसके बाद फिर कुछ पैसे देने दिलाने की, कुछ कमीशंस की बात होती रही, फिर जो अपोजिशन जमाते हैं उनके सरबराहान पर उनके नाम काबिल मुसावी लेते रहे। ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए और कंसिडरिंग कि एवरीबडी इज ऑन अ डिफेंसिव, व्हाट नेक्स्ट?
देखें, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी जिस दिन हो गई, सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो गई, तो फिर तो यहां पे बहुत से ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल सामने आ जाएंगे और आप लोगों को भी हैरत होगी उसमें, ठीक है। हैरत इसलिए होगी कि आपके शायद वहमो गुमान में भी ना हो कि ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे पास, मुझे पता है किसी हद तक कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे पता है दीवार पे लिखा हुआ है, मुझे पता है जो कुछ है मेरे पास, या जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन में, चले ये रिवील कर आपको तो देता हूं फिर आपको। प्राइम मिनिस्टर साहब तक तो पहुंचाए ना, फिर आप हमें नहीं बता रहे तो प्राइम मिनिस्टर साहब तक तो पहुंचाए ना कम से कम राणा साहब। नहीं देखें, मैं Accountability प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वजह यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है और जो मैं सारी जिंदगी हमने रिपोर्टिंग की है, वो यहाँ पे मुल्क के अंदर नहीं है, ठीक है, मैंने मुल्क से बाहर रखी हुई है, ठीक है। मुझे पता है कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको प्रूफ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। हाँ, मैं 10 चीजें और प्रूफ जरूर कर सकता हूं, लेकिन मैं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं कर सकूंगा, शायद वो भी मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा अपने सॉलिसिटर से। लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग जो है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छे तरीके से, फिर कहीं भी नहीं कुछ होगा, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। इसी तरह कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे आप, और इसी तरह कॉम्प्रोमाइज, एक चीज ज़हन में जरूर रखिएगा, देखिए मुशर्रफ ने जो कॉम्प्रोमाइज किया था, एनआरओ दिया था, या उसने कॉम्प्रोमाइज किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शेप में, जो उनको बाहर जाने दिया था, वो सारी जिंदगी आज तक वो उसकी हीट फेस करता है, राइट, ठीक है, तो उसको उसकी कोई खलासी नहीं हुई मुशर्रफ की। तो अगले भी जो एनआरओ देने का सोचे ही हैं। बीमार है मुशर्रफ, बीमार है, वो उसकी वालदा फोत होगी, वो बीमार है, सब कुछ है, लेकिन ना लोग उसको भूलते हैं कि तुमने नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया, उसको नहीं माफ करते, एनआरओ क्यों दिया, मुशर्रफ को नहीं माफ करते, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स के पहले 3 साल मुशर्रफ के जो थे वो आइडियल थे इस मुल्क के लिए, मुल्क की हिस्ट्री के लिए, लेकिन फिर भी लोग माफ नहीं करते। सो अगर आप कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में भी करेंगे, किसी के साथ भी करेंगे, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। So this could be a lesson for this government as well, right? इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरे तमाम मेहमानों का, राना मुबशर साहब, जनरल अमजद शोएब साहब, शौकत पराचा साहब, आप तीनों का शुक्रिया। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि कभी तो किसी लीडर को तो अवाम के पैसों का ख्याल हो, सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि हम कहाँ से पॉलिटिकल लीवरेज हासिल कर सकते हैं। अगर इस मुल्क में एहतसाब सही से हुआ होता तो फिर हम लोगों को ना तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नारे सुनाई देते और ना ही हम लोगों को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतसाब इस्तेमाल हुआ होता दिखाई देता। इन तमाम चीज़ों के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।